بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے والد کی شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ جب اس شخص کے والد کو پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے بیٹے کی طرف سے شکایت لگائی گئی ہے، اور یہ سن کر اس کا دل بہت رنجیدہ ہوا اور اداس دل کے ساتھ دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے جو کہ خود اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ اس نے اپنے دل میں وہ اشعار پڑھے اور ادھر جبرائیل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نوجوان کا باپ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھئے گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، اور ایسے کہے ہیں کہ خود اس کے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا۔ جب یہ نوجوان اپنے والد کو لے کر محفل میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد سے کہا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اس کا مال چھیننا چاہتے ہیں۔ والد نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہی سوال اسی سے پوچھئے کہ میں اس کے مال میں سے اس کی پھپھی، خالہ یا اپنی ذات کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، اب حقیقت واضح ہو چکی ہے، لہٰذا اب مزید کچھ کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو تو نے یہاں آنے سے پہلے کہے، جن کو ابھی تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر معاملے میں ہمارا آپ پر ایمان و یقین بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو بات کی نہیں، حتیٰ کہ میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزانہ طور پر اطلاع ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی بات شروع کی اور کہنے لگا، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل ہی دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں بھی سناؤ۔ بوڑھے والد نے اشعار سنانا شروع کیے۔ اشعار کا اصل لطف تو عربی میں ہی ہے، لیکن یہاں ان کا اردو میں مفہوم کہہ دیتا ہوں۔ باپ نے کہا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تیری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا کھانا پینا سب میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری درپیش ہوئی، کوئی تو تمہاری بیماری کی وجہ سے تمام رات بے فکری اور بے قراری میں گزاری، یوں لگتا جیسے گویا تمہاری بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہے۔ میرا دل ہر وقت تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب تم عمر کے اس حصے اور حد تک پہنچ چکے تھے جس کی مجھے تجھ سے تمنا رہتی تھی، تم نے میری محنتوں کا صلہ سختی اور محنت کلامی بنا، گویا صرف تم کی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش تم سے اگر میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی سلوک کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اشعار سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور اس نوجوان سے فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ واقعہ سبق ہے نوجوان نسل کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اولاد جوان ہونے کے بعد باپ کی محنت و مشقت اور مہربانیاں بھول جاتی ہے۔ نوجوان بیٹا ہاتھ آئی دولت پر اپنا حقیقی وجود لاتا ہے جسے صرف اسی کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہمیں اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔